أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. گزشتہ کل بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام اور زلیخا بھاگ کر دوڑ کر جیسے ہی شاہی محل کے باہر نکل گئے اور نکلنے کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک کو دیکھا اور زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ سامنے کھڑا ہے، اور وہ جو منسٹر صاحب تھے، عزیز مصر تھے قطفیر، انہوں نے یہ بھاگم دوڑی کا جو معاملہ چل رہا تھا اس کو دیکھا۔ اب زلیخا نے یہاں یہ بات بھاپ لی کہ اگر میں نے اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات نہ کہی تو میرا شوہر مجھے پکڑ لے گا، میرا شوہر مجھ پر تہمت لگائے گا، میرا شوہر یہ بات مجھ سے کہے گا کہ تو گناہ کا کام کر رہی تھی، تو نے اتنا خطرناک پلان بنایا۔ تو اس سے پہلے کہ شوہر مجھ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، اس نے ڈائریکٹ ہی یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور الزام لگایا، خطرناک طریقے کا الزام لگایا۔ کیا کہتی ہے یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے شوہر کو؟ قرآن اس کو کہتا ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ ارے میرے شوہر، یہ جو ہمارا غلام ہے یوسف، جو ہمارا نوکر ہے، جس کو ہم نے گھر میں اچھی طریقے سے رکھا، اس کی خدمت کی، اس کو سنبھال کر رکھا اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور اچھا برتاؤ کیا، آج اس نے تیری بیوی کے ساتھ ناپاک اور گھناؤنا جو کام ہے اس کا ارادہ کیا۔ آج اس غلام نے، اس نوکر نے، جس کو ہم نے بیٹا بنا کر رکھا، جس کو ہم نے دل و جان سے جس کی خدمت کی، اور جس کو گھر میں ہم نے اچھے طریقے سے رکھا، او میرے شوہر، او عزیز مصر، او فائنانس منسٹر، اس غلام نے آج تیری بیوی پر ناپاک کام کا ارادہ کیا، گھناؤنے کام کا ارادہ کیا، ناپاک سازش رچی، ناپاک پلان بنایا۔ میں تھی کہ بچ کر نکل گئی، ورنہ اس نے تو گناہ کا اٹیک کیا تھا۔ کیا کہتی ہے؟ میں تھی کہ بچ کر نکل گئی، ورنہ یوسف نے تو پورے گناہ کا ارادہ کیا تھا۔ کیا کہتی ہے؟ میں تھی کہ بچ گئی۔ کیسی ظالمہ تھی یہ، کیسی ظالمہ، خود نے پلان بنایا، یوسف کو پھنسایا، اور یہاں پر نام لے رہی ہے کس پر؟ پورا الزام ٹھوس رہی ہے کس پر؟
یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا کہتی ہے؟ اتنا ہی نہیں، اس نے بڑے خطرناک کام کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ ہم نے اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا ہے، اس کو ہمارے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے تھی، تو اس نے تو ہمارے ساتھ غداری کا معاملہ کیا ہے، بے وفائی کا معاملہ کیا ہے۔ ایسے نمک حرام، یوسف جیسے نمک حرامی کو، یوسف جیسے غدار کو کیا کرنا چاہیے؟ او میرے شوہر، او فائنینس منسٹر، ایسے غدار کو تم جیل میں ڈالو، جیل میں۔ کیا کہتی ہے شوہر کو؟ ایسے غدار کو، بے وفا کو تم کیا کرو؟ جیل میں ٹھوسو۔ اے منسٹر، تو منسٹر ہے، ان کو تو جیل میں ڈال دے۔ اگر جیل میں ڈالنا نہ ہو، او عذاب علیم، ایسی سخت پٹائی کر، ایسی سخت مار، ایسا اس کی دھلائی کر کہ وہ یاد رکھے اس کو۔ ایسا کہتی ہے یہ زلیخا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پر اللہ کیسے حالات آتے ہیں کہ نبی کو کیا کہہ رہی ہے؟ جیل میں ڈال دو، یا تو نبی کو اپنے شوہر سے مار کھلانے کی بات کر رہی ہے یہ زلیخا۔ نبی پر الزام آیا، تہمت لگائی گئی۔ اب جب تہمت لگائی گئی تو یوسف علیہ السلام چپ نہیں رہے، اب اس کا جواب دیا۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کوئی ہمارے اوپر الزام لگاوے، تہمت لگائے تو بڑے ٹھنڈے دماغ سے، اچھی طریقے سے سوچ کر اس کا صفایا کر دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام پر تو اس نے خطرناک الزام لگایا، اس پر یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، تو یوسف علیہ السلام چپ نہیں رہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو علماء تفسیر یہاں پر بات لکھتے ہیں کہ اگر ہماری ذات پر کوئی غلط تہمت لگائے، بہتان لگائے، تو ہمیں اس کا ٹھنڈے دماغ سے صفایا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ جامع مسجد میں بیان دے رہے تھے، اور کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی۔ بیان کے بعد ایسی پرچی سوال کی لوگ دے رہے تھے، تو ایک پرچی آئی، اور پرچی میں یہ لکھا تھا کہ تم حرامی ہو۔ کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا درس چل رہا ہے، اور ایک آدمی پرچی میں لکھتا ہے کہ تم حرامی ہو۔ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ تو غصہ نہیں کرتے ہیں، ٹھنڈے دماغ سے اس کا جواب دیا۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ یہ تو اللہ والے ہیں۔ اور نبی کا پارہ نمبر 8 سورہ اعراف میں ہے، نبی کو کہا گیا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، اے نبی ہم تم کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمارا پکا گمان ہے کہ آپ سری گمراہی میں ہیں۔ نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف ہے۔ ہم کو اگر کوئی بے وقوف کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تو بے وقوف، تیرے ابا بے وقوف، تیرے دادا بے وقوف۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس طریقے سے جواب دیں گے۔ اور نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ کتنا پیارا جواب دیا! کیا کہا؟ ٹھنڈے دماغ سے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ کیسا جواب دیا! اللہ، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اسی طرح ان کو یہ پرچی میں سوال کیا تم حرامی ہو، تہمت لگائی، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑے اچھے انداز میں حکمت مصلحت کے ساتھ اس تہمت کا جواب دیا۔ اور کیا جواب دیا کہ بھائی جس نے سوال کیا ہے، اب یہ جب سوال حضرت نے مجمع میں دہرایا تو حضرت کے آس پاس کے جو متوسلین، محبین اور عقیدت مند لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا حضرت آپ بتلا دیجئے نام کس کا، ہم اس کے قیمہ بوٹی کرتے ہیں۔ اب کہا بیٹھو بیٹھو نیچے بیٹھو۔ ان کو بٹھایا اور کہا بھائی آپ نے سوال کیا ہے کہ میں حرامی ہوں، حالانکہ میرے باپ نے میرے ماں سے شادی کی تھی تو میں حلالی بیٹا ہوں، اور
میرے باپ نے میری ماں سے جو شادی کی تھی تو اس کو آنکھ سے دیکھنے والے، اس شادی کو آنکھ سے دیکھنے والے اور اس شادی میں موجود رہنے والے دہلی کے فلاں فلاں محلے میں آج بھی رہتے ہیں، آپ میرے پاس آئے تو میں اس محلے میں لے جا کر ان سے ملاقات کرا دوں؟ کیا جواب دیا؟ کہا میرے باپ نے میرے ماں سے شادی کی تھی اور اس شادی کو اپنی آنکھ سے دیکھنے والے اور اس شادی میں موجود رہنے والے آج بھی دہلی کے فلاں فلاں محلے میں رہتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میرے پاس آ جائیں تو میں ان سے جا کر ملاقات کرا دوں گا آپ کی، تو آپ کا شک دور ہو جائے گا کہ میں حلالی ہوں، میں حرامی نہیں ہوں، میرا باپ کی شادی ہوئی تھی میرے ماں سے اور میں حلالی بچہ ہوں۔ کیا جواب دیا؟ ایسا نہیں کہا، مارم پیٹی نہیں کی، غصہ نہیں کیا، تو تہمت کا جواب پیارے انداز میں ایک بزرگ کو لکھا، ایک بزرگ کے بارے میں ان کو کسی نے کہا تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا، اس طریقے سے بات کی جھگڑے میں بولتے ہیں نا، تو ایسا تو ایسا، تو انہوں نے کہا، وہ بزرگ نے کہا اگر میں ایسا ایسا ہوں یعنی گنڈا چور لٹیرا ہوں اس طریقے سے، تو جیسا کہہ رہا ہے اگر میں ویسا چور گنڈا لٹیرا ہوں تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر تو جیسا کہہ رہا ہے ویسا میں نہیں ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف فرمائے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھ پر تہمت باندھ رہا ہے اور تہمت بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے میں تیرے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف فرمائے۔ جواب کتنا پیارا دیا! اس طریقے سے تہمت کا جواب اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں دینا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام پر تہمت آئی، چپ نہیں بیٹھے، انہوں نے جواب دیا اور صفایا کیا۔ اس طریقے سے غلط تہمت آئے تو اس کا صفایا کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف نے کہا او منسٹر صاحب، یہ تمہاری بیوی نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی اور مجھے بے قابو کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے آؤٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ چاہ رہی تھی کہ میں گناہ میں پھنس جاؤں، لیکن میں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا، اس نے مجھے گناہ میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ یہ صفائی پیش کی کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اب دو باتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اب بادشاہ عزیز مصر فائننس منسٹر صاحب پریشان، زلیخا کہہ رہے یوسف نے مجھے پھنسایا اور یوسف کہہ رہے زلیخا نے مجھے پھنسایا، اب کس کی بات مانے؟ اب کس کی بات پر یقین کرے؟ کس کی بات پر یقین کرے؟ دونوں کہہ رہے ہیں، یوسف کہتے ہیں کہ زلیخا نے مجھے پھنسایا اور زلیخا کہہ رہی ہے کہ یوسف نے مجھے پھنسایا۔ اب فائننس منسٹر صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ ایسا موقع جہاں ہوتا ہے نا، وہاں انسان دو بڑے بڑے غلطیاں کرتا ہے، وہ یاد رکھے۔ ایک غلطی یہ کرتا ہے کہ ایسے موقع پر فوراً انسان بھڑک جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب دونوں طرف ایسے مسائل ہو تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، مشتعل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کبھی گرم نہیں ہونا، کبھی مشتعل نہیں ہونا، کبھی آپے سے باہر نہیں ہونا، بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، یہ پہلی غلطی ہے جو انسان ایسے موقع پر کرتا ہے۔ اور دوسری غلطی یہ کرتا ہے انسان ایسے موقع پر کہ اپنے گھر کے جو لوگ ہیں وہ ان کی بات مانتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے۔ اپنے گھر کے جو لوگ ہیں ان کی فیور کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے ایسے موقع پر۔ جیسے کسی انسان نے اپنے بچے کی شکایت کی، دوسرے انسان نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسا ایسا کرتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے جا میرا بیٹا تو بہت ہوشیار ہے، ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ اس کو تو یہ کہنا چاہیے آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کی شکایت کی، اب اس کے جانے کے بعد حقیقت انسان کو تلاش کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا صحیح میں ایسی غلطی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا سامنے والے کو کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ بیٹا اس غلطی میں ملوث ہے، تو یہ بات یاد رکھیے وہ بچہ کبھی نہیں سدھرے گا، کبھی نہیں سدھرے گا۔ اگر باپ نے یہ بات کہہ دی سامنے والے کو کہ میرا بیٹا ایسا کام نہیں کرتا، تو چلا جا، اور حقیقت میں بیٹا اس گناہ میں ملوث ہے،
تو بیٹا کبھی بھی نہیں سدھرے گا اور اس درجہ گناہ کرتے ہوئے پہنچ جائے گا کہ پھر بعد میں ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کبھی بھی اندھی فیور نہیں کرنے کی، اندھی تقلید، اندھی فیور نہیں کرنے کی بیٹے کی، حقیقت تلاش کرنے کی کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ یہاں پر بھی جب عزیز مصر فائننس منسٹر کے سامنے معاملہ آیا کہ یہ بھی بات ایسی کہہ رہی ہے زلیخا یوسف کا نام اور یوسف زلیخا کے نام، اس نے مجھے پھنسایا اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے پھنسایا، اب ان کے سامنے تو بڑا معاملہ آ گیا کہ ایک طرف میری بیوی ہے فائننس منسٹر ہے۔ اب موقع یہ تھا کہ فائننس منسٹر ہونے کی وجہ سے گرم ہو جاتا، آگ بگولا ہو جاتا، آپے سے باہر ہو جاتا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب مارتا پیٹتا، جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا۔ ایسا معاملہ نہیں ہوا، اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچا، ایک طرف میری بیوی ہے اور دوسری طرف یوسف ہے، اور اس کو یہ معلوم تھا یوسف یہ ایسا غلام نہیں ہے بلکہ یہ بہت پہنچاوا آدمی ہے، اسی لیے تو جب خرید کر لایا تو اس نے کہا تاکریمی مسوا، اچھی طرح رکھنا اس کو اور غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، میں اس کی پیشانی سے ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ بڑا بن کر کوئی اور بڑا نبی بنے گا، بڑا آدمی بنے گا، یہ پہنچاوا آدمی ہے۔ اس کو تو پہلے یہ بات معلوم تھی، لیکن اب اس کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی تو بڑا پریشان ہو رہا تھا۔ اب ایسے موقع پر، ایسے مشکل موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور اپنے رسولوں کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی، اپنے نبیوں کی اور ولیوں کی غیبی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ کیا غیبی مدد ہو گئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا جس کمرے میں تھے وہاں کوئی اور نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ گہوارے میں سو رہا تھا، چھوٹا سا بچہ گہوارے میں سو رہا تھا۔ گہوارہ مطلب جھولے میں سو رہا تھا، دودھ پیتا بچہ، معصوم بچہ، چند دن ہو گئے تھے پیدا ہو کے، وہ سو رہا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ چھوٹا بچہ کیا کہے گا، چھوٹے بچہ کیا سمجھتا ہے، کیا زبان ہوتی ہے، نہ کچھ بات سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی نبی کی مدد کے لیے اس معصوم بچے کو تیار کیا۔ یہ معصوم بچہ بولنے لگا، اب کھلم کھلی حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے مدد تھی اور یہ بچہ بولنے لگا۔ یہ تو معجزہ تھا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا کرامت تھی، یہ چمتکار تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بچہ بولتا، اب چھوٹا اب پیدا ہو کے چند دن ہو گئے، اب بولتا تو صرف اتنا بولتا کہ زلیخا گنہگار ہے اور یوسف یہ پاک ہے، زلیخا گنہگار ہے، یوسف پاک ہے۔ اب اتنی بات وہ بچہ کہتا تو یوسف علیہ السلام جیت جاتے، کامیاب ہو جاتے کہ معصوم بچے نے گواہی دی، معصوم بچہ میرے فیور میں آ گیا، اب وہ جیت جاتے، کامیاب ہو جاتے۔ لیکن بڑا کمال یہ ہوا کہ اس بچے نے دو ٹوک انداز میں ایسی بات کی کہ بڑے بڑے لویر اور بڑے بڑے وکیل اور بڑے بڑے عقل مند حضرات بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، اور بڑا سے بڑا انسان یہاں پر انصاف کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے جو بات بچے نے کہی۔ اب کیا بچے نے بات کہی؟ بچہ کیا کہتا ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ یہاں ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں، 8 سال کا، 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، دودھ پیتا بچہ اور پھر 8 سال کا بچہ، ایسے بچے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہماری بڑی غلط فہمی ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بچہ نہ سمجھتا ہے، نہ بچہ کچھ اس کو علم ہوتا ہے، نہ بچہ کسی قسم کی اس کو معلومات ہوتی ہے، اس لیے اس کے سامنے غلط بات بھی کر رہے ہیں، اس کے سامنے غلط افعال بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے والدین کی۔ یہ بات یاد رکھو، بچہ اپنی آنکھ سے جو دیکھتا ہے وہ دماغ میں اسٹاک ہو جاتا ہے،
اسی طرح اپنے کان سے جو سنتا ہے وہ اپنے دماغ میں اسٹاک ہو جاتا ہے. جیسے ٹیپ ریکارڈر، وہ جب اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور ریکارڈ ہوتا ہے تو جب تک وہ ریکارڈ چلتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے، کیچ کرتا ہے، اپنے اندر بات کو لیتا ہے. لیکن جیسے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا بٹن دبا دیا جاتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ وہ بولنا شروع کرتا ہے. وہی بات کہتا ہے جو پہلے اس میں ریکارڈ ہوئی ہے. ٹیپ ریکارڈر وہی بات کہتا ہے جو پہلے اس میں ریکارڈ ہوئی ہے. اسی طریقے پر بچہ جب بولنے لگتا ہے 3 سال کی عمر میں تو بچہ وہی کہتا ہے جو بچپن میں اس نے اپنی کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ بات یاد رکھو. بچے کا دماغ بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ بچوں کے سامنے غلط بات نہیں کہنی چاہیے، غلط افعال نہیں کرنے چاہیے. ماں باپ کبھی کبھار بچے کے سامنے بغیر کپڑے کے رہتے ہیں. بغیر کپڑے کے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے نائٹ پہنی ہوئی رہتی ہے، اوپر کپڑا نہیں رہتا ہے. یہ بچی اور بچے کیچ کر لیتے ہیں. اور والدہ بغیر پلوں کے رہتی ہے، بغیر اسکارف کے، بغیر مکھنی کی، بچی کیچ کر لیتی ہے. اسی طریقے سے باریک مسئلہ یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بیڈ روم میں جہاں ہم سوتے ہیں وہاں اپنی ضروریات بھی بچوں کے سامنے کبھی بھی پورا نہیں کرنی چاہیے. اس کا بہت بڑا غلط اثر بچوں کے دماغ میں غیر شعوری طور پر پہنچتا ہے. اس لیے بڑا احتیاط برتنا چاہیے بچوں کے سامنے. اس لیے بات کہی گئی غلط بات اور غلط اعمال بچوں کے سامنے بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس خیال سے کہ یہ چھوٹا ہے. چھوٹا نہیں ہے، یہ آنکھ سے سب سمجھتا ہے، کان سے سب سنتا ہے. 3-4 سال کے بعد یہ بچہ وہی کہے گا جو دیکھ رہا ہے اور وہی یہ زبان سے نکالے گا جو کان سے سنا ہے. اب یہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جس کمرے میں تھے، زلیخا اور حضرت یوسف، وہاں تو کوئی نہیں تھا، لیکن گہوارے میں ایک بچہ سویا ہوا تھا. گہوارے میں جھولے میں سویا ہوا تھا وہ بچہ. تو وہ بچہ گواہی دے رہا ہے. اب کیا گواہی دیتا ہے وہ بچہ؟ وہ بچہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام سے کہ عزیز مصر فائننس منسٹر سے یہ بات کہتا ہے، اس جھگڑے میں مت پڑو کہ یوسف کیا بات کہہ رہے ہیں، زلیخا کیا بات کہہ رہی ہے، یوسف سچے ہے یا زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہے یا زلیخا جھوٹی ہے. یہ فیصلہ کرنے میں مت پڑو، ایسے جھگڑے میں مت جاؤ. میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، وہ بات تم دیکھو. قرآن کی آیت ہے. کیا بات؟ کہا اس پر تم فیصلہ کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے وکیل اور بڑے بڑے لوئر اور بڑے بڑے عقل مند ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل. او عزیز مصر، یہاں یوسف کا جبہ اور کرتا دیکھو، قد من قبل، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے، تو سمجھو کہ یوسف نے زبردستی کی. زلیخا بے قصور اور بے گناہ ہے. کیا کہا؟ اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سمجھو عزیز مصر کہ یوسف نے زبردستی کی اور زلیخا بے قصور اور بے گناہ ہے. یوسف نے گناہ کا ارادہ کیا اور یوسف جھوٹے ہیں. اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر تم یہ سمجھو کہ یوسف سچے ہے، زلیخا جھوٹی ہے. یوسف آگے بھاگ رہے تھے، زلیخا نے پیچھے سے گناہ میں پھنسانے کے لیے کوشش کی. عزیز مصر بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، فائننس منسٹر تھا. اس نے کہا بچے نے تو مسئلہ حل کر دیا، بچے نے تو بہت آسان شکل بتائی، فیصلہ کرنا اب تو کوئی مشکل نہیں رہا. آگے سے پھٹا ہوا تو زلیخا سچی، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے. اب دیکھو کہاں سے پھٹا ہوا ہے. تو قرآن کی آیت ہے فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. جب عزیز مصر فائننس منسٹر نے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو کیا کہتا ہے؟ ان کیدکن عظیم. زلیخا تیرا مکر اور تیری چال تو بڑی خطرناک ہے. یوسف تو بچ گئے نا، بچے نے بچایا اللہ کی مدد سے.
یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، اگر میری اور آپ کی صاف ستھری زندگی ہے، میری اور آپ کی نکھری ہوئی زندگی ہے، رب کائنات کی قسم پوری دنیا ہمیں پھنسانے کے لیے یکجٹ ہو جائے، لیکن اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ سب کے سامنے انکشاف کرے گا کہ یہ آدمی سچا ہے اور یہ سب جھوٹے ہیں۔ پوری دنیا یکجٹ ہو جائے، لیکن حقیقت میں میں سچا ہوں، میری زندگی صاف ستھری ہے، میں عفیف ہوں، میں پاک دامن ہوں، میرا دامن گناہ سے بھرا ہوا نہیں ہے، تو فرمایا پوری دنیا الگ ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ سب کو جھوٹا کرے گا اور یہ آدمی سچا ہوگا۔ یہاں حکومت ان کی، گورنمنٹ ان کی، فائنینس منسٹر ان کا، بیوی اس کی اور پورا معاشرہ اس کا، یہ ایک غلام، اس پر تہمت آئی لیکن اللہ نے بچایا اور یہ سب جھوٹے ہو گئے۔ تو اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے۔ یہ باتیں چند باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہے، آگے کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ شریف پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا، اللہم انصرنا فانت خیر الناصرین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔